دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، تو میں نے جو بریک پر جانے سے پہلے آپ کو کہہ رہا تھا، یہ جو بے اعتنائی کا یہ جو علی گیلانی صاحب بھی لائن پہ آ چکے ہیں۔ اچھا چلیں، بلکہ زیادہ بہتر ہے آپ سے کہ ہمارے ساتھ ہیں سید علی گیلانی صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی گیلانی صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ سر، ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں، ابھی امریکی صدر اوباما نے جو پارلیمنٹ میں تقریر کی، وہاں پہ انہوں نے بھارت کو یہ تو بتایا ہے کہ برما میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، سیلف ڈٹرمنیشن کی باتیں کی، لیکن آپ لوگوں کا بھی جو انتفاضہ چل رہا ہے اس کو بالکل انہوں نے ذکر تک نہیں کیا۔ کیا یہ آپ کی تحریک کی کمزوری ہے یا یہ کہ آپ پروپیگنڈا کے محاذ پر ناکام ہوئے ہیں گیلانی صاحب؟ دیکھیے، امریکہ کی اپنی پالیسیاں ہیں۔ ابھی جو پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ obviously کشمیر از اے لانگ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹ، تو ان کے اس جواب سے ہمیں اس حد تک تشفی ہوئی تھی کہ انہوں نے اس کا ڈسپیوٹڈ نیچر تسلیم کیا ہے، اور بھارت کو بھی یہ اٹوٹ آنگ کی رٹ لگائے بغیر جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کو تسلیم کرنا چاہیے، اور یہاں کے لوگوں کو اپنا پیدائشی اور بنیادی حق استعمال کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے جس میں وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اور اب جو بھارتی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ بھارت کے لیے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں نشست حاصل کرنے کے لیے مدد کرے گا، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی دل شکستگی کا انہوں نے بات کی ہے، کیونکہ بھارت گزشتہ 63 سال سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پامال کر رہا ہے جو جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے پاس کی گئی تھی اور جن پر انہوں نے دستخط کیے تھے، ان کو تسلیم کیا تھا، لیکن ان کی عمل آوری میں جو بھارت کا منفی رویہ ہے اس کی بنیاد پہ ان کو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں نشست کے لیے مدد کرنا، یہ بہرحال جمہوری اور انسانی اور اخلاقی اقدار کے بالکل منافی ہے۔ اچھا گیلانی صاحب، اس سلسلے کی مدد کرنا سیکورٹی کونسل کی نشست کے لیے جو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی پاس کردہ قراردادوں کی پامالی کر رہا ہو، اس کو نہیں مسترد کر رہا ہو، اس کا کوئی احترام نہ کر رہا ہو، ان کے لیے کسی بھی حال میں نشست کے لیے مدد کرنا جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا گیلانی صاحب، اسی کے اوپر میں قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے جموں کشمیر کے جو مظلوم عوام ہیں جن پر بھارت نے فوجی قبضہ جمائے رکھا ہے۔ اچھا گیلانی صاحب، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ اس لیے ہم اس کی مخالفت کریں گے اور اس کو کسی بھی حال میں ہم مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ اچھا گیلانی صاحب، پاکستان بھی ایک فریق ہے اس سارے ایشو میں، جیسے کشمیری ہیں، جیسے ہندوستانی ہیں، اس طرح پاکستان بھی ہے، پاکستان کی سرکار ہے۔ پاکستان کی سرکار کو اور پاکستان کے عوام کا کیا کردار بنتا ہے اب؟ پاکستان کی سرکار کے بارے میں اور وہاں کے عوام کے بارے میں ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ ان کو معذرت خواہانہ انداز ترک کرنا چاہیے، اور وہ جو لجاجت اور معذرت خواہانہ انداز سے بار بار بھارت سے کہتے ہیں کہ ہم بات کریں گے، بات چیت کریں گے اور بات چیت سے مسائل حل ہوں گے، جب تک بھارت جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کو اعلاناً تسلیم نہ کرے، اور جب تک اگر بات چیت کرنا ہے، پہلا حال تو یہ ہے کہ بھائی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جموں کشمیر کے عوام کو اپنا حق استعمال کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ پاکستان کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے گزشتہ 63 سال سے، اور ہمارا پاکستان کی حکومت اور سیاسی قیادت اور عوام سے بھی یہی مخلصانہ مشورہ ہوگا کہ وہ اپنے بنیادی موقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹیں کہ جموں کشمیر کے مسئلے کا حل صرف اور صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کی عمل آوری ہے، اور اگر دوسرا آپشن قبول کیا جائے تو اس میں تینوں فریق ہونے چاہیے، پاکستان، ہندوستان اور جموں کشمیر کے آزادی پسند عوام کی قیادت، تینوں فریق مل بیٹھ کر یہ پہلے یہ تجویز ماڈلٹیز طے کریں
کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو کیسے عملایا جائے، اور اس کے بعد اگر بات چیت کے ذریعے سے ہی مسئلہ حل کرنا ہے تو ایسا حل تلاش کیا جائے جو جموں کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت کے لیے قابل قبول ہو، اور وہ کسی بھی حال میں ہندوستان کے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے پیش نہ کیا جائے۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ گیلانی صاحب۔ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ان کی تقریر تھی اوباما صاحب کی، اس میں انہوں نے ایک موقع پر یہ فرمایا، میں ایسے میں ہوپنگ اگینسٹ ہوپ والی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے ان کو یہ اندازہ تھا کہ بھئی کے ورڈ از ویری سینسٹیو، وہ نہیں لینا، لوگ ناراض براز ہوں گے، ان کے ایڈوائزرز نے بتایا ہوگا رائٹلی اور رانگلی، لیکن انہوں نے جب یہ کہا کہ بھارت کو سیکورٹی کونسل کی رکنیت کی ہم حمایت کریں گے، تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ اس لیے انڈیا کو لانا چاہ رہے ہیں تاکہ سیکورٹی کونسل زیادہ مضبوط ہو، زیادہ افیکٹو ہو، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کی قراردادوں پر عمل ہو۔ اس کے بعد آگے آتے ہوئے انہوں نے یہ بھی ذکر کیا، لیکن اگر اس میں وہ خالی برما کا ذکر نہ کرتے اوباما صاحب شاید، تو میں کہتا جی چلیں کوئی بات نہیں، انہوں نے شاید کشمیر کا بھی بین السطور میں ذکر کر لیا ہے، لیکن پھر یہ بھی کہا کہ اگر سپریس کیا جائے گا، دبایا جائے گا ایک جمہوری جدوجہد کو، پیسفل جدوجہد کو، تو اس کے نتائج جو ہیں وہ برے ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا رہا کہ یہ ویلڈ قسم کا ریفرنس ہے کشمیر کی طرف۔ ڈو یو تھنک کہ میری یہ خوش فہمی ہے یا واقعی اس طرح کی ہے؟ دیکھیں جی، وہ شاعر کا شعر جو ہے اس کے آپ بہت سارے مفہوم بھی تلاش کر سکتے ہیں، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اوباما صاحب کا جو کس موقع پہ آئے ہیں یہ بھی ذرا اس پہ غور کر لیں کہ امریکہ میں ابھی مڈ ٹرم الیکشن ہوئے ہیں، اور یہ جو وہ آئے ہیں تو وہ ان کی طاقت میں بہت سبسٹینشلی بہت کمی ہوئی، یعنی فاتح کی حیثیت سے اب نہیں آ رہی، وہ ایک کامیاب صدر کی حیثیت سے نہیں آئے، اور اس میں کوئی میجر چینج کرنا یا کوئی میجر میسج دینا، بات یہ کہ جو مینڈیٹ وہ اپنے ملک سے لے کے آئے ہیں وہ یہی ہے کہ جی اکنامک ریلیشنز امپروو کریں، ایک اسٹریٹجک رابطہ ہے جو ہندوستان کے ساتھ ایک عمل ہے وہ اس کو مزید بڑھائیں، لیکن راکنگ دا بوٹ نہ کریں، جو انہوں نے نہیں کی۔ دبے لفظوں میں انہوں نے کہنے کی یہ کوشش کی کہ جی دیکھیں ہیومن رائٹس وائلیشن نہ کریں، آپ ایک اچھا ہمسایہ بنیں وغیرہ وغیرہ۔ انڈیا کا نام جو ہے اس لسٹ میں آتا ہے ان ملکوں کی جنہیں ہم برکس کہتے ہیں، برازیل بھی ہے، انڈیا بھی ہے، جو کہ اپ کمنگ وہ ہیں اکانومیز ہیں، اکنامک پاورز ہیں۔ اس لیے اور اسپیشلی امریکہ کا فوکس چونکہ چائنا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ چائنا کے مقابلے میں ہندوستان کو یہاں کھڑا کیا جائے، تو اس سلسلے میں میرے خیال میں کشمیر کے ایشو پہ نہ اوباما صاحب کے پاس وہ مینڈیٹ تھا کہ وہ بولتے، اور میرے خیال میں نہ ہی وہ دلچسپی ہے، اور یہ کہنا اب بات یہ کہ پاکستان کیا کرتا، پاکستان کے پاس جو ایک رستہ ہے۔ ڈو یو سیریسلی تھنک کہ وی ڈونٹ ہیو اے کیس؟ اچھا جب بھی آپ دیکھیں نا سر، آپ انہیں کشمیری کی بات کریں، مجھے بعض اوقات یہ احساس ہوتا ہے کہ پروبیبلی ایک چیز ہوتی ہے، ہم اس کے لیے شاید ہم اچھا نیریٹو نہیں بنا پاتے۔ نہیں، اسی کے ساتھ ساتھ میں آگے بھی بات اسی کو جو ہے نا بڑھاؤں گا کہ کشمیر کے بارے میں ہمیشہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ اچھا جی جب آپ کو پتا ہے 9/11 کے بعد فون آیا تھا، انہوں نے کہا اچھا آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اس سے پہلے جب ہم ایٹامک بم کی طرف جا رہے تھے اس کے انہوں نے کہا جی آپ ہمارا جو ہے نا مسئلہ ہم آپ کا حل کر دیں، یہ آپ نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بھی کشمیر، جب کارگل والا ایشو تھا اس میں بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا، ہر بار امریکہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ پرامن جدوجہد کریں، یہ ملیٹنسی ختم کریں، یہاں پہ انتہا پسندی ختم کریں، یہ جو کیمپ سے وائنڈ اپ کریں، ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے۔ ہم نے جب وہ مسئلہ وہ کر دیتے، اس کے بعد ہمارا والی وارث کوئی نہیں ہوتا، شاید کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہے اور بیان بھی کوئی نہیں دیتا۔ یہ ڈاکٹر صاحبہ یہ میری طرف سے سوال ہے، اور چونکہ وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے ڈاکٹر صاحبہ کے اس جواب سے پروگرام دوبارہ شروع کریں گے۔